عیدگاہ میں ہی قربانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی ضروری نہیں کہ گھر میں ہی کریں، اگر ایک بڑے میدان میں بہت سی قربانیاں ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ کتنا ہائیجینک طریقہ تھا۔ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں جب کرتے ہیں تو ہر گلی بازار میں گند پھیلا دیتے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے اوجھ پھینک کے آ جاتے ہیں، جہاں جی چاہتا ہے گندگی بکھیر کے چلے جاتے ہیں، گلی گلی کے نکر کونے پہ گندگی کے ڈھیر ہیں، اور چھٹیاں ہوتی ہیں تو اٹھانے والے بھی چھٹی پر ہوتے ہیں، اور ایک اچھا کام جو ہے وہ ایک میس پہ اینڈ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر یہ کہ بڑی جگہوں پر ایک جگہ قربانی ہو اور وہاں سے ہی سب کچھ اکٹھا سمیٹ لیا جائے، اور پھر وہیں سے سارا ویسٹ اٹھا لیا جائے، اور اس طرح گلی محلے میں خون اور گوشت اور آنتے اور وہ اس کے جو ویسٹیج ہوتا ہے وہ سارا پھینکا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے بہت سڑانٹ اٹھتی ہے اور بہت بیماریاں پھیلتی ہیں، تو اس سے پھر انسان بچ جاتے ہیں، کیونکہ جمعدار وغیرہ بھی چھٹی کر جاتے ہیں اور مشکل ہوتی ہے صفائی، اور خود بھی انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ سارا ویسٹ گھر میں رکھے کہ باہر پھینکے، کیونکہ کہیں بھی پھینکنا اور کہیں بھی اس کو چھوڑنا ایک بہت تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے، خصوصاً اگر موسم گرم ہو۔ تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ عیدگاہ میں قربانی کر لیتے تھے، اور صحابہ کرام بھی۔ ایک تو یہ کہ سب مل جل کے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اکٹھے ایک عید منا رہے ہیں، یا جیسے بہت سے گھر اکٹھے ہوتے ہیں اور کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور قریب ہی کوئی کھلی جگہ ہے، تو سب لوگ لا کے وہاں کریں، ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی ہوگی، غریب لوگ بھی وہیں آ جائیں گے، تو بہت سا کام وہاں اکٹھا کرنے کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن